زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے جمعہ کو ہمیں رمضان کا استقبال دیکھے تھے، تو آج رمضان کا اہم ٹاپک بہت سارا آج ہی مسائل اور روزے کا پورا انشاءاللہ آج میں رکھتی۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے کسی کے اوپر اگر کینہ کپٹ ہو تو اسے ابھی اسی وقت نکال دے، اور ہمیں جو لوگ ہم نہ غلط سمجھتے نا، ان کو بھی ہمیں معاف کر دے۔ ان کے دل میں انہوں ویسا ہی رکھ لے تو رہنے دو۔ ان کے آپ ضرور اپنے دل میں جن لوگوں کے لیے آپ کو اعتراض ہے انہیں معاف کر دے۔ پہلے اسی وقت دل میں سمجھ لو کہ آج میں اسے معاف کر ڈال۔ صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، دلوں سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا نے آپ کو اس کو بہت بڑا درجہ ملتا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، حتیٰ کہ اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تمہیں معاف کر دا رہے۔ تو آگے والا غلط کر رہا ہے، آپ کے اوپر کچھ غلط الزامات لگایا، کچھ نہ کچھ، اگر آپ صحیح بھی ہو تو آپ معاف کر دا رہے، نہیں کیا دل رکھے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو دھوکہ دیا ہو یا احسان کرے تو بھی نمک حرامی ہو، یا تو بھی انہوں تمہارے احسان یاد نہیں، برا بھلا بولے، پھر بھی تمہیں اپنے دل میں ان کو پہلے کیا کرنا، معاف کر دو۔ پہلے روزہ ہونے سے پہلے دل کی پاکیزی بہت اہم ہے۔ کینہ کپٹ غصہ وغیرہ رہ کے ہمیں رمضان بھی شروع کر ڈالے، وہ روزے فاقے ہوں گے، بھوکے پیسے ہوں گے، روزہ نہیں کہلائے گا۔ تو ہمیں پہلے اس مہینے میں ابھی اسی وقت تصور کر لو کون ہے کہ تمہارے دل میں ان سے دشمنی ہو یا کسی کے، تو انہیں معاف کر دے پہلے۔ ان کو غلطی کا احساس نہیں ہے تو بھی اپنے دل میں ان کو معاف کر ڈالا۔ ان کی پوچھ اللہ تعالیٰ کا نے ضرور ہوتی جو انہوں غلط کام کرے، تو آپ اگر معافی کا دل رکھتے تو اللہ تعالیٰ کا نے بہت بڑا درجہ ہے۔ خاص کر کے ہمیں روزہ سے سیکھنا، سو ہر جگہ ہمیں سنتے آتے روزہ ہم نہ تقوی دیتا۔ آج میں تقوی کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ بھی کمپلیٹ کرتی انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ میں بھی پڑھے، ہمیں روزے سے تقوی حاصل ہوتا۔ اگر کو نفرت کو ہٹا ڈالو اپنے دلوں میں سے، دل سے بولو کہ میں صرف اللہ تیرے لیے میں اس شخص کو معاف کیا، اللہ صرف تیرے لیے، انہیں میرے اوپر غلط کام کیا، غلط الزام لگایا، دھوکہ کیا، احسان فراموشی کیا، کچھ بھی اگر کر کے ہے، اگر آپ کر کے ہے تو بھی یہ کام کر کے ہے، تو اللہ میں صرف تیرے لیے اسے میں معاف کر دوں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ کام پہلے کر ڈالو، دل سے کرو۔ آگے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں، جی تم میں معاف کر ڈالی، بولنے کی بھی ضرورت۔ الحمدللہ ہمیں ہر سال روزہ رکھتے جا رہے، پھر بھی دل نرم نہیں ہو رہا، بھوک اور پیاس کا کچھ احساس نہیں، غریب کے اوپر رحم آیا نہیں، مال کو خرچ کرنا یتیموں مسکینوں وغیرہ میں نہیں آیا، نماز کو قائم کرنا نہیں آیا، اللہ کی ذکر کرنا آیا نہیں، تو وہ روزے جتنے سالوں سے رہ کر آ رہے، وہ روزے پورے فاقے سمجھو۔ اگر یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھی، اگر یہ سب آپ کے اندر نہیں آئے تو وہ روزے پورے فاقے سمجھو، خالی تمہیں بھوکے پیاسے ہی ہوتا۔ اللہ کا نے اس کا کچھ اجر و ثواب نہیں ہوگا۔
روزہ ہم نہ اگر دوسرے یعنی غریب کے درد کو سکھاتا ہے، ان کے بھوک اور پیاس کو سکھاتا ہے، ان کے تنہائی کو سکھاتا ہے، دوسرے لوگوں کے بھوک اور پیاس، ان کے درد کو، ان کے تنہائی کو سکھاتا ہے، اور ہم نہ اللہ سے جڑ کر رہنا سکھاتا ہے، اور ہمیں ذکر کا مقصد سکھاتا ہے۔ اگر یہ پورے چیزیں ہمارے میں پیدا ہوئے کا تو روزہ ہتے ہے سو وقت، اگر یہ پورے چیزیں ہم نہ پیدا ہوئے کا تو ہمارا جو کھانا پینا چھوڑے تھے ہمیں اللہ کے واسطے کچھ وقت کے لیے، اسے روزہ کہتے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں جو لوگ اللہ تعالیٰ بتائے ہوئے راستے پہ آ جاتے ان کے لیے رحمت ہے اور شفاعت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ جو لوگ میرے راستے پہ آ جاتے ان کے لیے میری رحمت ہوگی اور شفاعت ہوگی، ہر بیماری سے بھی شفا دوں گا۔ اللہ کے راستے پہ جانا تو صحیح پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم نا رمضان کے مہینے میں بہترین آفر دے رہا، جنت کو لوٹ لینے کا نیکیوں کے ذریعے سے۔ اب مثال، ایک شاپنگ مال میں اگر آفر رکھے ہے، کچھ بہت ڈسکاؤنٹ ہے، 90% ڈسکاؤنٹ کا، تو کیا انسان دوڑ نہیں لگاتے؟ پہلے جلدی چل جانا ہمیں، تاکہ ہمیں اچھا مال لے لیں گے، نہیں تو بہت جنے آپ کو دوپہر گئے تو صبح میں پورا لے لیتے ہیں، میں آپ کو صبح میں چل جاتے، کیوں کھڑ جاتے جا؟ تو اتنا کئی کھڑتے خواہش ہمیں لے لینا وہ مال، اسے ہمیں حاصل کر لینا، کم پیسے ہمیں آ جاتا ہے تو خواہش ایسا کرنا برا بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی ایک اللہ تعالیٰ آفر دے، نیکیوں کو لوٹ لو، خوب لوٹ لو۔ تو رمضان میں ہمیں کیا کرنا؟ بھاگ دھوڑ کر کے نیکیوں کو سمیٹ لے کے جنت کو خرید لینا۔ اس رمضان میں ہمیں یہ مقصد بنا لینا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال نامے میں سے مٹھا لینا، پرماننٹلی ڈیلیٹ کرا لینا، اور نیکیوں کو ایڈ کرا لینا، کو ہمیں مقصد بنا لینا۔ فرسٹ ایم ہمارا گول کیا رکھ لینا؟ ایم رمضان میں روزے کے حالت میں ہمیں نفع نیکیوں کو کتنا ہو سکے اتنا ہمارے اعمال نامہ میں بک میں فل کرتے جانا، یہ مقصد ہمیں مین بنا لینا۔ جب تک یہ مقصد اگر انسان کے اندر نہیں آتا تو انہیں نیکیوں کو ایڈ نہیں کر سکتا۔ کون سا بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو ایک ایم رہنا، گول رہنا۔ کسی کو اگر پوچھے کیا ہے جی تمہارا ایم کا، تو کیا بھی نہیں کہتا، وہ انسان بیکار ہے، کہ دنیا میں جیتا ہے کا تو جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، بات کرتا ہے، بتا۔ ہر انسان کو ایک ایم رہنا، چاہے وہ کون سا بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو، ہر انسان کو ایک مقصد رہنا۔ مقصد اس نے ہے کہ تو مقصد بنا لو، کئی کو نہیں بنا سکتے، انسان سے بڑھتی کچھ بھی نہیں۔ سارا سال دنیا کے دھندوں میں رہتے، لیکن یہ مہینے میں کچھ کم کر لو اس دنیا میں کام کو، وقت دنیا کے کام جو لگا رہے اسے کم کر لو، اور زیادہ چھوڑ ڈالو، بولے نہیں اللہ تعالیٰ، کچھ کم کر لو اور زیادہ وقت اللہ کے راہ میں لگا لو۔ یہ مہینہ خاص کر کے، اللہ پورا 12 مہینے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ بولے نہیں، صرف ایک مہینہ۔ اب جیسے جمعہ کا حکم ہے، جمعہ کے دن دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے ظہر میں اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ آپ میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ جب آپ جمعہ سے یعنی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے دھندوں میں، دنیا کے دھندوں میں لگ جاؤ۔ تو کیا کچھ وقت کے لیے ہمیں جمعہ کے دن کیسا وقت نکالتے کہ اسی طریقے سے 12 مہینے میں ایک مہینہ ہمیں زیادہ وقت دین پہ لگا۔ ہمیں کیا کرتے؟ ٹیلران کو دیکھو، اگر جو سلائی کرتے ان کو رمضان میں عید کی نماز کو جانے کی بھی فرصت نہیں رہتی، کیوں؟ اس کے ذمہ دار ہمیں تھے، کیا ہے؟ شاپنگ اسی مہینے میں کر کے لا کے ٹیلر کے سر کو ڈال دیتے، جی عید تک دے ڈالو جی، ذرا ایسا بھی کر کو عید تک، ہر جنا عید تک دے ڈالو۔ بیچارہ کیا کرتا؟ پیسہ کمانا ہے، غریبی ہے، تو کیا کرتا؟ وہی اگر تمہیں پہلے مہینے میں یا 2 مہینے پہلے آپ اس کی سلائی کرا لیتے
تو اسے بھی آسان رہتا روزے رہنے میں بھی اور عبادت کرنے میں. وہ بھی ایک نیک کام ہو. تمہیں کہاں جو سہولت دکھائے ایک دوسروں کو، وہ بھی ایک نیکی ہے. نیکی ہر چیز ہے، ہر چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. ہمیں اس کا ذریعہ دیکھ لینا، کیا کرے تو ہم نیکی ملتی. روزہ انسان کو متقی بناتا. متقی کے کوالٹیز کیا ہے میں سورہ البقرہ میں بتائی تھی. عہد کو توڑتے نہیں، اللہ کے اور رسول کے اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے. متقی کے بہت سارے 7 کوالٹیز بتائی تھی. اب نماز پڑھنے والوں کو دیکھو، خوشی ہو، شادی ہو، شاپنگ میں ہو، غم میں ہو، اذان ہوتے ہی نماز کو کھڑے ہو جاتے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یا اللہ تو ہی اول ہے، تیرے سے بعد یہ مجھے کوئی بھی کچھ کام ہے دنیا کا وہ صرف سیکنڈری، پرائمری توج میرا، فرسٹ تیری ہی عبادت. چھوڑ کے آ کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے. کچھ بھی کام ہے، اگر کھانا پکانا ہے، کیا بھی کچھ بھی نماز پڑھنے کے بعد کر لیتے. جو نماز کو قائم کرتے ہیں نا ان کا کچھ بھی ہو، غم ہو، شادی ہو، شاپنگ ہو، اذان ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے. صرف ہمیں کسے امپورٹینس دیے نا مد فرسٹ دنیا کے کام کو چھوڑ کو اللہ کو امپورٹینس دینا. بس تیری ہی عبادت بعد دنیا کے کام کر کو. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کے عمل جو دکھاتا ہے، اللہ دکھاتا ہے انسان اللہ کو عمل کے ذریعے سے، وہ بہت پسند آتا ہے. یہ ہمیں ایک وقت نہیں کرتے، سو ہر روز 5 وقت دکھاتے اللہ کو. چاہے بیماری ہو، صحت مند ہو، اسی طریقے سے ہمیں دکھاتے ہیں عمل کے ذریعے سے. اللہ تجھ فرسٹ ہم نماز میں کھڑے ہو. تو اسی طریقے سے ہمیں کیسا نماز کو ہمیں اللہ کو اچھے عمل کے ذریعے سے دکھائے گی، روزہ بھی انسان کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا. روزہ جب اصل مقصد سے پورا ہو جاتا تب بھی انسان کو تقوی آتا، تب تک نہیں آتا. ہر جنا جو روزے رہتا ہر ایک کو تقوی نہیں ملتا جب تک کہ انہیں اصل مقصد کو حاصل نہیں کرتا. جو تقوی حاصل کرتا اسے ہدایت ملتی جائے گی کر کو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں کیا بتا رہے اللہ؟ جو انسان تقوی حاصل کرتا اسے ہدایت ملتی جائے گی، یعنی گائیڈنس ملتا جائے گا، سیدھے راستے کا گائیڈنس ملتا جائے گا جو انسان تقوی حاصل کرتا. ہدی للمتقی کہہ رہا ہے قرآن. اب ہمیں روزے کو سمجھنا کا تو پہلے تقوی کیا ہے سمجھنا. جب تک تقوی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں روزے کو بھی سمجھ نہیں سکتے، اس کے مقصد کو ہمیں سمجھ نہیں سکتے. میں بریف سے تقوی کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتی. تقوی یعنی بچنا، ڈرنا نہیں. وہ جگہ اللہ سے ڈرو 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 کر کے بولتے ہوتے، ڈرنا الگ ہے. ڈرنا کا تو اسے لفظ خوف، عربی میں خشیت، خشیت کو ڈرنا کہتے. تقوی یعنی بچنا. کوئی اللہ سے ڈرتا ہے کہ تو وہ بری بات بھی نہیں، یہ بھی اچھا ہے، نقصان سے بچ جاتے. مثال اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے کہ تو اس سزا سے بچنے کی کوشش کرتا. جہنم کا خوف ہے کہ تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا. یہ ڈر الگ ہے. یہ ڈر سے ہمیں گناہ سے بچ سکتے، لیکن متقی کے کوالٹیز نہیں آتی. اللہ سے ڈر صرف ڈر ہی رہا تو ہمیں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے پن کی متقی کے جو کوالٹیز ہے، یعنی دوسروں کے حقوق ہے، اڑوس پڑوس کے یا شوہر کے یا ماں باپ کے، یہ سب ہمارے اندر کوالٹیز آنا، یتیموں کے، مسکینوں کے، جو بھی اللہ بتائے ہیں، تو ہمیں متقی بننا. یہ بننا کا تو اللہ سے محبت ضرور ہونا. جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوتی یہ کوالٹیز ہمارے اندر نہیں آتے. اس کے لیے محبت ہونا ضروری ہے. اللہ سے محبت ہوئی نہیں تک ہمیں تقوی نہیں آتا. جب تک انسان کے اندر اللہ کے اوپر محبت
نہیں آتی اس انسان کے اندر تقوی نہیں آ سکتا. روزہ اللہ کے اوپر محبت ڈالتا اپنے دلوں میں. اسی لیے روزے میں کیا ملتا؟ تقوی ملتا. اللہ کے اوپر محبت ڈالتا روزے میں. کیا ہمارے روزوں میں اللہ کے اوپر محبت بڑھتی جا رہی برس 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 میں؟ ایئر جیسے ہمیں بچپن سے رکھتے آ رہے روزے 30 روزے 30 دن کے ہر سال، تو کیا ہمارا اللہ کے اوپر محبت بڑھتی جانا؟ کیا ہمارے اندر بڑھتی جا رہی؟ اپنے دلوں سے پوچھو. اللہ کی بنیادی صفات رحمت کی صفات ہے. سب جو بھی 99 نامہ ہے اللہ کے، وہ سب رحمت سے جڑے رہتے. پورے نامہ میں دیکھو اگر مانی، ہر ایک میں بھی رحمت سے جڑا ہوتا مانی. اب مثال ایک دیتی میں، محنت کرا انسان، کھیتی ڈالا، پورا گیہوں کی کھیتی سمجھو، معلوم نہیں اسے اس کا جو بھی محنت کرا اس کھیتی میں گیہوں آتا کی کیڑے آتے، وہ نکلتے نا بھوسے میں سے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو محنت کرا انسان، محنت کرا انہیں، جو بیج ڈالا وہی نکلے گا. اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ دیکھو سورج دیکھو ایسٹ سے آتا، کبھی ویسٹ سے ساؤتھ نارتھ سے نکلتا ہے، ایک دن ایک روز ادھر ایک روز ادھر نہیں. اللہ کا قانون بدلتا نہیں. جس طریقے سے اللہ بنایا ہے، جس حکم کو دیا ہے سورج کو ہو یا چاند کو ہو، اسی طریقے سے ان کا عمل کرتے ہیں. وہی کرتے تھے تا قیامت تک. قانون فکس ہے. نہیں تو ہمیں نخا اگر ایسا دن بدن قانون بدلتا جانا، کوئی شخص کو رحم آ کے اللہ تعالی یہاں دنیا میں تجھے پورا کافر ہے معاف کر ڈالا، رحم آ گیا کر کو، ایسا ہونے کا ہے تو لوگ پورے پاگل ہو جاتے، ہول سیل میں ہارٹ فیلور ہو جاتے. کسی کو غصہ آیا یہ کر ڈالے، کسی کو وہ آیا وہ کر ڈالے. یہ قانون اللہ فکس کر ڈالا تاکہ پورا بیلنس سے دنیا چلنے کے واسطے. تو اسی لیے ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے کو سا بھی کام، تاکہ اللہ کی رحمت آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم دو صفات آتے. جو رحمان ہے اس کے لیے ایسے شخص کو جو رحمان ہے، ہم کو سارے کائنات کے لیے رحمان ہے، تو اس کے لیے محبت ہونا ضروری نہیں. جب یہ محبت بڑھتی جاتی تب ڈر پیدا ہوتا انسان کے اندر. جب تک شروع کے سٹیج میں محبت میں اللہ کے اوپر انسان کو ڈر نہیں لگتا. محبت بڑھنے 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 پر انسان کے اندر ڈر آتا. یہ ڈر ایسا ڈر نہیں جیسے کاپنا، ڈر کو کاپ ڈالے، اسے ویسا ڈر نہیں. یہ ڈر سزا کا نہیں رہتا، مجھے اللہ سزا دے ڈالتا کہ موت دے ڈالتا کہ اب بیچ مار ڈالتا کہ اب جاتے جاتے گر جاتے کہ بچیاں کو کیا تو بھی ہو جاتا کہ سب یہ اسے گمان بولتے، اسے ڈر نہیں بولتے. محبت کا ڈر جو بھی ڈر ہے وہ نیچرل رہتا. یہ ہوتا کہ اب مثال کے طور پہ ہمیں کسی کو گفٹ دیتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ کچھ دیتے ہیں سمجھ لو شوہر کچھ، محبت سے ہمیں ایک گفٹ خریدے ان کو اظہار کرنے کے واسطے دینا سمجھتے ہیں، تو پھر بھی ایک پسند سے دیتے ہیں ہمارے، پھر بھی ایک ڈر رہتا ان کو پسند آتا کہ نہیں، کہ ہمارا جو گفٹ ہمیں دیتے ہیں، جو زیادہ محبت کرتے اسی کچھ معلوم ہوتا، ہمیں دیتے ہیں سو گفٹ ان کو پسند آتا کہ نہیں، کی کر کو ایک ڈر رہتا. ڈر یعنی کاپ ڈالتے نہیں پھر بھی. اسی طرح اللہ کے اوپر جب محبت زیادہ ہو جاتی انسان ڈرتا، میرے نیکیاں سما اللہ کو پسند آتے کہ نہیں، کی کہیں میرے روزے قبول ہوتے کہ نہیں، کی کیا تو بھی اللہ میرے سے کچھ تو ناراض نہ ہو جائے، کیا تو بھی میں کام کروں غلط، کیا چھوٹا بھی غلط کرے اللہ ناراض ہو جاتا کہ
یہ ڈر رہتا ان لوگوں کو زندگی میں قدم قدم میں ان کے لمحے لمحے میں یہ ڈر رہتا کہ اللہ میرے سے ناراض ہو جاتا کہ کیا تو بھی میں غلط کرے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے واسطے انسان ڈرتا رہتا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ جو ڈر سے، اللہ کی محبت سے جو ڈر آتا انسان کے اندر، اللہ کا ناراض ہو جاتا کہ کر کو انسان دنیا میں بچتا رہتا نا اللہ کی ناراضگی سے، اسے کہتے ہیں ڈر، اسے کہتے ہیں تقوی۔ ایمان اصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا ایک معنی ہے انسان کے اندر اللہ کی محبت ہو جانا، ایمان ہے۔ یہ ایمان رابطہ اور ضابطہ، ایمان میں دونوں بھی ضروری ہے۔ رابطہ یعنی کانٹیکٹ، ضابطہ یعنی جو رولز اللہ تعالیٰ بتائے اسے فالو کرنا۔ یہ دونوں بھی نہیں ہے تو انسان کے اندر محبت اللہ کی نہیں آتی۔ اللہ سے جڑنا، ہمیں کانٹیکٹ ہونا، کب جڑتے؟ نماز میں۔ نماز میں ہمیں اللہ سے جڑتے، تعلق ہوتے، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، اللہ ہم نہ دیکھتا رہتا۔ اور ضابطہ نہیں ہے تو بھی یعنی جو بھی رولز اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے اسے ہمیں فالو ہوئے نہیں تو بھی ہم نہ اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا۔ رابطہ ضابطہ دونوں ہی ہے تو ہمارے اندر ایمان آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہمیں سورہ آل عمران میں پڑھے، ان کی اتباع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اللہ سے رابطہ اور ضابطہ دونوں کرے تھے، تو وہی بتا رہے ان کی اتباع کرو تو اللہ سے محبت ہو جاتی۔ یہ مہینہ ہم نہ ٹریننگ دیتا ہے کہ ہمیں آگے 11 مہینے کی زندگی کیسے بسر کرنا۔ اگر ٹریننگ صحیح ہوئی تو ہمیں زندگی صحیح گزارتے، اگر ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی تو 11 مہینے کی زندگی غلط طریقے سے گزرتی۔ اب مثال سے ایک ٹریننگ دیتے فلائٹ چلانے والے کو بھی، اسے انسٹرکشنز بھی دیتے کیسا کیسا کرنا، کیا ہے فالو ہونا، رولز ضابطہ یعنی رولز بھی بتاتے، انسٹرکشنز بھی بتاتے۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کر لو، جو ٹریننگ لیتے نا فلائٹس کے جو بھی پائلٹ ہے اس میں کم ایکسیڈنٹس ہوتے، جتنے باہر جو ٹریننگ کے بعد جو فلائٹاں اڑاتے ہیں وہ زیادہ۔ ٹریننگ کے دوران میں ایکسیڈنٹس بہت کم، بہت کم، 1% سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں انسٹرکشنز صحیح فالو ہوتا، اسے معلوم ہو پائلٹ کو اگر میں وہ انسٹرکشنز صحیح فالو نہیں ہوا تو میرے ہڈیاں بھی نہیں ملتے گا۔ یقین اسے اگر میں انسٹرکشنز فالو نہیں ہوا صحیح طریقے سے جو انہیں بتاتا ہے وہ فالو نہیں ہوا تو میرے ہڈیاں بھی ملتے نہیں کر کو اسے یقین ہے، اسے کہتے ہیں ایمان، اس کا ایمان ہو۔ اگر انسان کو ایمان ہوتا کہ میں ٹریننگ صحیح حاصل کری رمضان کے مہینے میں، یقین ہوتا تبھی انہیں آگے کی 11 مہینے کی زندگی صحیح گزارتا۔ اگر یقین نہیں ہے انہیں صحیح ٹریننگ نہیں لیا کر کے تو انہیں باقی کے 11 مہینے کی زندگی اس کے مرضی اینمد گزارتا۔ جو پائلٹ کا یقین ہے وہ ہم نہ اس میں 10% بھی نہیں ایمان، ہم نہ اللہ کے اوپر ایمان محبت آنا کا تو ہمارے اندر ایمان داخل ہونا، اس کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز ہمیں فالو ہونا، تب بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے تمہاری زندگی چاہے وہ دنیا میں ہو اور آخرت میں ہو آرام گاہ رہے۔ یقین رکھنا ہمیں یہ ایمان، ہمیں اللہ کی بتائے ہوئے انسٹرکشنز فالو ہوئے تو یہاں اور آگے کی زندگی اچھی رہتی، وہ بھی ایمان ہے۔ اگر انسٹرکشنز فالو ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے ہمیں رولز فالو ہوئے نہیں تو آگے کی زندگی اور یہاں کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی کر کو یقین رکھتا نا اسے بھی ایمان کہتے۔ اگر یہ ایمان ہیا تو انسان
کے اندر اللہ کے انسٹرکشنز کی ٹریننگ صحیح طریقے سے لیتا انسان. جو روزے میں اللہ تعالیٰ ہم نا ٹریننگ دے رہا. ٹریننگ لے کو بھی خالی بیٹھ گیا اگر پائلٹ سب بھی ٹریننگ لے لیا, انسٹرکشنز معلوم, سب معلوم, عمل کرا نہیں, چلاتا نہیں ہے, چھوڑ ڈالا, تو کیا ہوتی وہ فلائٹ؟ گر جاتی. اسی طریقے سے ہمیں روزے میں تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی ہمیں 11 مہینے عمل سے دکھائے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے تو وہ بیکار ہو جاتا. اب یہاں کیا ہو گئی؟ موت آ گئی. تو وہاں کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے اسے عذاب ملتا. جو تقوی اختیار کرتے ہمیں روزے میں, اسے اگر ہمیں 11 مہینے میں عمل سے دکھائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے اسے کیا بولتے؟ گواہی بولتے, شہادت بولتے. اسے بولتے سو گواہی. ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں 11 مہینے میں ہمیں گواہی دکھاتے ہیں ہمیں اللہ کو عمل کے ذریعے سے. ہمیں اللہ جو تقوی تو ہم نے دیا ہے ٹریننگ کے دوران, ہمیں اسے ابھی اظہار کرتے ہیں 11 مہینے, اسے ہمیں شہادت دیتے ہیں. اسی گواہی یا شہادت میں اگر انسان کو موت آ گئی تو اسے بولتے ہیں شہیدی موت. ہم نہ زبان دماغ میں ایک ہی جنگ میں مر گئے تو شہیدی. جو تقوی اختیار کر کے انسان 11 مہینے میں جو اللہ کے سامنے عمل کے ذریعے دکھاتا رہتا ہے, اگر اس عمل میں اگر انسان کی موت آ گئی تو اسے کہتے ہیں شہیدی موت. شہیدی موت کا درجہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو یہ ہے تقوی کا مختصر سے. تو ہمیں نفع روزے کے حالت میں تقوی اختیار کرنا. تقوی کیسے آتا؟ اللہ سے محبت ہوگی تو تبھی تقوی آتا. اللہ سے محبت کیسے ہوتی؟ جب تک ہمیں اللہ سے رابطہ اور ضابطہ نہیں کرتے تب تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی. تو پہلے ہمیں چاند دیکھنے کے بعد, اب روزے کا ٹاپک میں انٹر ہوتی ہوں میں, چاند دیکھنے کے بعد ضرور دعا پڑھے. اب اس میں بھی بہت مسائل ہے. چاند دیکھنے کے بعد سعودی میں چاند دکھا تو تھوڑے لوگ یہاں رمضان شروع کر ڈالتے, تھوڑے لوگ انڈیا میں دکھا تو چاند شروع کرتے, یا دوسرے اڑوس پڑوس کے ملک میں, قریب کے ملک میں دکھا تو بھی رمضان کا سٹارٹ کرتے. دونوں بھی صحیح سمجھو, کیونکہ اس مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں جو لوگ آپ اس دن سے اڑوس پڑوس کے یا جو ملک والے کب سٹارٹ کرتے کہ تمہیں بھی تب بھی سٹارٹ کرو. اگر نہیں سٹارٹ کرے تو تمہیں بھی سٹارٹ کرو. تو اسی طریقے سے ہمارے ملک میں اگر سٹارٹ کر ڈالے ایک دن, جس دن چاند دکھا تو آپ بھی سٹارٹ کر دیں. تھوڑے لوگ رہتے سعودی میں دکھا تو بھی سٹارٹ کرتے, وہ بھی کچھ غلط نہیں ہے. چاند دیکھنے کے بعد ضرور دعا پڑھے, اللہم اہلہ علینا بالامنی. یہ دعا ہے میں آپ لوگوں کو فارورڈ کرتی, جب رمضان کا مہینہ آیا تو یہ دعا ضرور پڑھے. چاند بھی ضرور دیکھے اگر نظر آ رہا ہے تو, وہ بھی نیکی ہے. چاند دیکھنے سے ہی نیکیاں کمانے کی شروع کرو, چاند سے شروع کرو شروعات نیکیاں کمانے کی. کچھ لوگ رہتے گھر میں کام کاج میں بزی رہتے, رمضان کا چاند بھی دیکھتے ہیں یہاں کے اوپر. پہلے میں بچپن میں دیکھتی تھی, سب جنے مہاڑیوں چڑھ کے دیکھتے تھے. اب تو بہت کم دیکھتے ہیں. اصل مہاڑیاں کو آتے نہیں آدمی چاند دیکھنے بھی. ٹی وی میں دیکھ لیتے چاند دکھا, اپنے تو فون میں پوچھ لیتے چاند دکھا بھائی, دکھا, روزے سٹارٹ. تو تراویح والا اعلان کرتے مسجد میں, وہ سن لیتے. چاند کو دیکھنے کے واسطے بھی وقت نہیں ہے انسان, وہ بھی نہیں کچھ. روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. جو فرض روزے ہے, بار بار بتاتی ہوں میں, جو فرض یہ روزے رمضان کے مہینے کے روزے ہر انسان کو فرض ہے. کون سے انسان کو فرض نہیں, وہ آگے آتا. جو نفل روزے ہیں ان کو نیت کرنا ضروری نہیں. فرض روزوں کو نیت کرنا ضروری ہے. نیت کیا بات بتاتی. اور نفل روزے میں اگر نیت کرے تو بھی کچھ گناہ بھی نہیں, کرنا بھی ضروری نہیں.
اب एकाएक नींद हुशार होगी, नफिल रोजे, अब तो भी हमें जुमेरात में रहते या पीर के दिन कुछ लोग रहते, तो एकाएक नींद हुशार हुई, रोजा रखना समझे, नियत क्या भी करे नहीं, तो आराम से रह सकते। लेकिन फर्ज रोजे के लिए फजर से पहले रोजे की नियत करना जरूरी है। अगर हमें नियत का तो क्या समझते हैं, एक दुआ रहती हमको काड़ा में छाप डाल होते, हालांकि वो दुआ सही हदीसों से क्या सुन्नत से भी साबित नहीं है। तो हमें नखा जो भी ऐसे काड़ा छापते सुन को भी ऐसे दुआएं ना डालना बेहतर है। 1 मिनट। जी। नियत माने दिल का इरादा, दिल का इरादा, दिल में कुछ हमें अल्फाज पढ़ना या लफ्ज पढ़ना नहीं चाहिए। नियत का मिसाल एक, अब एक हमें मस्जिद जाते हैं, बाहर एक फकीर है, हमें उसे क्या समझे दिल में, नियत क्या समझ ले, नमाज पढ़ ले को आने के बाद उसे कितना की देंगे ले समझे, उसे क्या बोलते नियत। अगर हमें जाते वक्त अगर उसी फकीर को हमें बोल कर गए, मैं नमाज पढ़ ले को आको तुम ना पैसे दे तू लो, बोल कर गए, तो उसे कहते हैं अहद, यानी वादा, उसे वादा कर को गया बाको दे, जो दिल में पहले कर को गया उसे नियत बोलते। नियत के लिए जिस तरीके से हमें नमाज में नियत करते, कुछ अल्फाज नहीं नियत नमाज में की, कुछ लोग करते भी वास्ते अल्लाह ताला के 2 रकात की क्या की बोलते हैं, वो सब कुछ गलत है। नियत सिर्फ अल्लाह इंसान के दिल में जो नियत इंसान करता है उसी को देखता है, अल्फाज कुछ काढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। जैसे हम नमाज की नियत करते ना, वैसा ही दिल में रोजे की भी नियत कर लेना, आज मैं रोजा हना समझते, दिल दिल में बोल, दिल अब कंटिन्यू रहते 2-30 दिन, तो उनको तो मुनोखा तो दिल में ये चीहत रहती हमें रोजा रहने की। तो अब सहरी देखो, सहरी करना सुन्नत है और बड़ी अच्छा अमल है और मुस्तहब है, फर्ज नहीं। वैसा अगर को सहरी छोड़ डालो ना, लेकिन सहरी करना रोजे के लिए अच्छा होता है और अच्छे अमल में से है, अच्छा अमल है सहरी करना, अच्छा अमल है। तो नेकियां हमें लूटने के वास्ते सहरी को छोड़ना नहीं, और किसी की सहरी छूट गई जानबूझ के नहीं, तो वो बिना सहरी के भी रोजा रख सकता है, अगर वो रख सकता है तो बिना वजह फर्ज रोजे को जाया ना करे। सहर का वक्त फजर से पहले होता है, अपने मुल्कों के हिसाब से होता है, क्योंकि थोड़े कंट्रीज में जैसे कि अब मेरी बहन जहाँ रहती वहाँ बहुत लंबा रोजा, 18 आवर्स का रोजा है, एक एक बार 20 घंटे भी रहता हूँ। उन लोगों को यानी 2 या 1:30 बजे फजर हो जाए, थोड़े जगह 5 बजे होता, जैसे कि हमारे यहाँ 5 या 5:30 बजे होता। जो कार्ड में रहता ना सहरी का वक्त, वो लास्ट टाइम है सहरी का, और जो टाइम इफ्तारी का रहता कार्ड में, वो सबसे अव्वल टाइम है। सहरी का जो रहता वो लास्ट टाइम है, इफ्तारी का जो रहता है वो अव्वल टाइम है, उससे पहले इफ्तारी भी ना करे, और सहरी भी उसके बाद जो वक्त कार्ड में बताए हैं उसके बाद ना करे। अब थोड़े लोग रहते, मैं इसी में मसाइल भी रमजान के जो रोजे के मुताबिक है वो भी कवर करती जाती। थोड़े लोग रहते फजर की अजान हो जाती, होती का तो 4 निवाले खा लेते और कहते हैं कि अल्लाह माफ करना, करके रोजा शुरू कर देते। हर रोज करते थे ऐसा काम, लेट से उठते ये काम, जरूर सहरी वक्त को करना चाहिए, जरूर सहरी वक्त को करना चाहिए। लेकिन हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी सहरी कर रहा है और फजर की अजान शुरू हो गई, तो जो उसके हाथ में है वो मुंह में डाल ले, उसे खा ले।
اگر منہ میں کچھ ہے اذان ہو جا رہی تو اسے بھی نگل لے، تھوکنا نہیں، اسے اذان ہوگی کر کو نکال ڈالنا، بعد میں اسے کلی کر لے۔ اب ایسا بولے نا حدیث کر کو جو ہے سامنے کھا لے گا تو ایک 3-4 روٹیاں رکھ لے کو سامنے کھا لے بولے گا تو نہیں، جو لقمہ ہاتھ میں ہے اسے کھا لو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جو میں بتائی نا 3 روٹیاں ہے اگر کھا لینا، جو لقمہ ہے وہ کھا لینا، باقی کو چھوڑ ڈالنا۔ ایک حدیث کو لے کے اجمع کیا بولتے ہیں، سحری دیر سے کرو، افطاری جلدی کرو کر کو ہے نا، کر کو سحری بھی لیٹ سے اذان ہوتی ہے تو بھی کرتے تھے۔ جی ہاں ہے یہ بھی حدیث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سحری میں تھوڑے لوگ رات میں جگ کے 2 یا 3 بجے تک جگتے رہتے، 1 یا 2 بجے تک سحری کر لے کے سو جاتے۔ ان لوگوں کو کہا ہے سحری دیر سے کیا کرو، تو میں نے کہا سو جانے کے بعد سے جلدی پھر کہاں اٹھنا پڑتا کر کو نہیں سکا، سحری تم نے کہا دیر سے کیا کرو۔ اب تھوڑے لوگ افطاری، تھوڑے لوگ کیا کرتے روزہ ہونے کے بعد نہیں کھاتے، عشاء کے بعد کھاتے، تراوی نماز پڑھ لے کا کچھ بھی کھاتے نہیں، خالی پانی پی کے پھرتے رہتے۔ ان کو کہا گیا کہ افطاری بھی جلدی کیا کر۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیے تو تم سحری شروع کر لو، اور جب مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیے تو وہ فجر کی اذان۔ پاک سنت ہے، صحیح حدیث سے ہے، سحری کو اٹھانے کا طریقہ دیکھو اذان دینا۔ پھر بھی آج کل ہمیں کیا کرتے ہیں، یہ سنت کو چھوڑ ڈالے، کیا کیا کی خسیدے، کیا کیا کی گالتے آتے ہوتے سحری کو اٹھانے والے، عجیب و غریب کاما گاتے پھرتے ہوتے۔ پھر لاسٹ میں اب چاند دکھ گیا کا تو عید کے پہلے کچھ گاڑیاں بھی لے کر نکلتے اٹھے سونو کا، ان کو ادمیا سو بھی پیسے ڈالو، اچھی بات ہی چھے، نہیں بولتی نہیں میں، کیا کہ گاتے رہتے وہ گاتے اس میں بھی بہت سارا شرک رہتا۔ لوگ اب ادمیا کیا بولتے کنفیوز ہو جاتے نہیں، کیا وہ اذان کو یہ اذان کو کر بولتے، اتنے دیوانے نہیں ہیں میں نے کہا۔ 3 بجے 2 بجے اذان ہوئی تو فجر کی نماز کر کو پڑھا ہوتے نہیں نا، ٹائم ایک ہے نا، وقت ہے نا، دیکھتا ہے نا انسان۔ تو یہ حدیث کو بھی، یہ سنت کو ہمارے خواہ لے کر آ۔ آج کل لوگوں کو جو حدیث ان کو کنوینئنٹ ہے اسے مانتے، جو کنوینئنٹ نہیں ہے اسے چھوڑ ڈالتے۔ تھوڑے لوگ سحری کر لیتے اور باتاں کرتے رہتے، جب فجر کی اذان ہوتی پانی پینے چل جاتے کہ میں پانی پیے نہیں، ہم پانی کی سوس لگتی نہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمیں نخا ایسے کاما جو بھی ہے اسے چھوڑ ڈالنا، اور افطاری کا دیکھو بسم اللہ بول کے ہمیں افطاری کرنا، اور جو دعا ہے ذهب الظما وابتلت العرق وطبت الاجر انشاءاللہ کر کے ہمیں نخا روزہ کھول کے کھا لیتے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اللہم لک اصمت والا رزق کا افطرت، یہ دعا، یہ صحیح دعا ہے، پڑھنا ہے۔ اور افطاری کے لیے کھجور یا پانی سے جو سامنے ہے اسے افطاری کھول سکتے، کھجور بھی ہو، کیا کچھ ہے آپ کے سامنے کچھ بھی ہے اس سے کھول سکتے۔ نمک سے کھولنا یہ سنت نہیں ہے، تھوڑے لوگوں کو یقین ہے کہ نمک سے کھولتے۔ اور کسی کا کھانے کا من کر رہا تو بھی کھانا بھی کھا لیجیے، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو چاہے انہیں روزہ رکھنا سمجھا، سفر میں ہے روزے رکھنے کی طاقت ہے تو انہیں روزہ رکھ سکتا، اگر رکھنے سکتا نہیں، بیمار ہے، سفر میں مجھے ہوتا نہیں، رکھ سکتا نہیں، مجھے ڈر ہے، تو اسے چھوڑ ڈالے اور اس روزے کو قضا ضرور ادا کرے، چھوڑ ڈالنا نہیں، 11 مہینے میں ہمیں جب بھی ادا کرے۔ ابھی بھی ہمنا وقت ہے، یہ مہینے میں جتنے بھی ہمارے روزے قضا ہو گئے، حیض کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، تو اسے اس مہینے میں پورے کر لو۔
लोग रोजा रखे तो इतनी थोड़े लोग रहते खिदमत करा लेते पड़ जाको छते पलंग को रोजा है जी रोजा है जी बीमारी की हालत में चल जाते उनके पीछे लग जाको है ना किसको एहसान जता रहे तुम्हें ना रोजा हको थोड़े लोग रहते छोटे छोटे बीमारियां का बहाना बना को रोजा छोड़ दो डॉक्टर बोला अगर बीमारी ज्यादा है वो रोजे का हसकते नहीं है उनका बीमारी ज्यादा है तो उसे उसका फिदिया मिस्कीनों को जितना आप खाते उतना मिस्कीन को खाना खिलाए लेकिन जो फिदिया लेता वो मिस्कीन जरूरी नहीं कि उन्हें रोजे से हो अब जो मिस्कीन को तुम्हें देते हैं उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें रोजे से होना अगर वो रोजा रखा है नहीं तो भी उसका जवाब उन देता बेहतर है रोजदार को देना क्योंकि उसकी दुआ अफजल है उसे बोलना भी नहीं तुम्हें ना मैं देती है सो फिदिया जरूरी भी नहीं मैं फिदिया देती है सो अगर हैज और निफास के दिन के बाद में वो रोजे को रखे अबू दाऊद में है हामिला और दूध पिलाने वाले माँ दूध पिलाने वाली माँ बाद में वो रोजे को पूरे कर ले अगर हो सकती है प्रेग्नेंट है दूध पिलाने वाली थोड़े लोग को कैपेसिटी रहता तो बेहतर है रख लो अगर इंसान बीमारी के डर से डरता हुआ रोजा रख लिया बीमारी है क्या है कि उसे जो भी है उसकी बीमारी अगर कुछ तबीयत खराब होगी बीच में तो वो रोजा तोड़ डाली तोड़ने का भी उसे कुछ कफारा अदा करने की जरूरत नहीं अगर उसके दिन उस रोजे में अच्छा रहा तो वो रोजा पूरा कर ले डर के मारे होता कि नहीं कि कंप्लीट बीमारी है हसकते अब शुगर ज्यादा है एक इंसान को रह जाए सहरी कर लिया रहल रोजा स्टार्ट कर डाला बीच में उसे क्या भी खराब हुआ तोड़ डालो कुछ खराब ही नहीं अगर हुआ नहीं अच्छा अच्छा अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह तो कंटिन्यू कर लो रोजा भी हो जाता असल ट्राइज करते नहीं रोजा हने का तोड़ने का भी हुक्म है कुछ कफारा भी नहीं फिर भी असल रहने की कोशिश करते इस रोजे को कुछ कफारा नहीं है कुछ फिदिया भी नहीं है खाली उसे उस रोजे का खजा रखना है और एक गलत फहमी है कि अंदर इंसानों के पहले 10 रोजे क्या की बोलते रहमत के कहते बाद बरकत की बाद मगफिरत की ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे रोजे एक ही पहले 10 डेज को एक दुआ बाद में अब एक 10 डेज की एक दुआ अब एक 10 डेज की एक दुआ ऐसा कुछ भी नहीं है 21 दुआ है सही हदीस से जो लैलतुल कदर में करने वाली दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी यही दुआ है अब बाकी के दुआएं जो है वो सब बेकार है जो 10 10 रोज को एक एक दुआ रहती लोगों के अंदर एक ऐसा कुछ भी नहीं है अब इसके बाद सहरी का इफ्तारी के मसाइल भी अभी थोड़े है वो रखती जी रोजे में मिसवाक करना सुन्नत है असल मिसवाक के बारे में पहले बताती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों को मिसवाक करते थे रोजे की हालत में भी नॉर्मल टाइम पे भी करते थे और रोजे के हालत में भी मिसवाक करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज में मिसवाक बहुत मर्तबा करते थे हत्ता के हमें गिन भी नहीं सके बहुत बार करते थे तो उन्होंने सुबह शाम 24 आवर्स करते नहीं करते ही है बहुत बार करते ही है 10 टाइम्स की 5 टाइम्स की 8 टाइम्स की करते ही है लेकिन बहुत बार करते ही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जर्रा भी स्मेल नहीं आती थी उनको पाकी और सफाई बहुत पसंद था और इसीलिए मिसवाक ज्यादा करते थे मिसवाक करना सुन्नत है हमारे अंदर मिसवाक की मानी एक लकड़ी बिकती हो वो लेको लगड़ डालते होते मिसवाक की मानी है माउथ हाइजीन डेंटल केयर मुंह को दांतों को
साफ रखना, उसे मिसवाक कहते। अगर देख लो तुम ना डिक्शनरी से तो मुंह को दांतों के जो भी दांत है हमारे उसे साफ रखना, माउथ हाइजीनिक को मिसवाक कहते। अब मिसवाक का तो एक कहाँ से आया कि मुझे तो मालूम नहीं। एक पेड़ की लकड़ी बिकती भी, उसे ले को लगड़ डालते होते। लगड़ो अच्छी बात है, इस पेड़ की लकड़ी हो, ऐसा कुछ खास नहीं है ये मिसवाक की लकड़ी करके। मिसवाक यानी माउथ हाइजीन, डेंटल के। मिसवाक ब्रश और टूथपेस्ट से भी होता है, यानी क्लीनिंग, माउथ हाइजीन का क्लीनिंग किसी से भी, कोलसे से भी कर ले सकते हैं, जो तुम ना चाहे, जो दांतों की सफाई करता है उससे कर लो। कुछ लोगों का मानना है कि टूथ ब्रश से, पेस्ट से हमें करे तो हमारा रोजा टूट जाता, मकरू हो जाता। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, दुनिया में अगर टेस्ट का मानी अगर समझ में आया तो तभी हमें उस बात को हमें ले सकते। टेस्ट यानी कड़वा को भी टेस्ट कहते, मीठा को भी टेस्ट कहते, खट्टा को भी टेस्ट कहते, तीखा को भी टेस्ट कहते, ये सब टेस्ट है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो टेस्टलेस है, वोडरलेस है, कलरलेस है, वो एक ही चीज है, पानी। कलर नहीं, टेस्ट नहीं, ओडर यानी स्मेल भी नहीं, कुछ मिलाए तो स्मेल आता। नॉर्मल पानी में, कुदरती पानी में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ एक ही चीज है दुनिया में। तो बाकी के पूरे चीज में कुछ ना कुछ टेस्ट रहता। अब जो लकड़ी से तुम यहाँ जर 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 करते रहते हैं, उसमें फीका भी रहता, कड़वा भी रहता, वो भी टेस्टी। टूथपेस्ट में अब जरा ज्यादा रहता है। कौन निगलते हैं? कौन भी निगलते नहीं, बच्चे क्या, हमें छोटे नन्हे नन्हे मासूम आ क्या निगल जाने को थी। वो ब्रश जैसे करते नॉर्मल से वैसा करते। सेलेवा से थोड़ा थोड़ा अंदर जाना ये नेचुरल है, हमारा थूक अंदर जाना वो प्रोसेस हमारा सीक्रेशंस का, सेलेवरी ग्लैंड्स का, नॉर्मल वो। थोड़े जन रहते हैं लोग, जरा 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 खुद हो जाते थे, थूकते रहते पुचुक 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 पुचुक, एज काम ज्यादा आया म्यूकस यानी बलगम वैसा, उसे थूकना, बार बार जाके थूक थूक के अपने आप को ये कर लेते, रोजे को तकलीफ बना लेते। तो लकड़ी से करे या कुछ चीज से भी करे, उसे मिसवाक कहते। जानबूझकर उस टेस्ट को निगलना नहीं पता। सुन्नत क्या हुई, कुछ खास लकड़ी से दांतों को साफ करना, वो नहीं सुन्नत। कीच लकड़ी से जो बिकती उसे, सुन्नत वो है मुंह को साफ रखना, यानी माउथ हाइजीन, मिसवाक करना सुन्नत है। अब रोजे में मिसवाक करना सुन्नत है, सो मालूम हुआ। अगर गर्मी की शिद्दत है तो सर को पानी डाल सकता है इंसान, गर्मी ज्यादा है रोजे के हालत में तो उन्हें सर को पानी डाल सकता। शहर में नापाकी के हालत में भी सहरी कर सकता है। शहरी में अगर कुछ सेक्सुअली डिजायर हो गया, नापाक है, तो उन्हें सहरी कर ले, छोड़ डालने, पानी नहा कुछ करना जरूरी नहीं, सहरी कर लेना। फजर की नमाज से पहले उन्हें गुसूल कर लेके अब नमाज में चले जाना। रोजे में सर को आयल लगा सकते, जुआ भी मार सकते, थोड़े लोग जुआ भी मारते। रोजे में सुरमा लगा सकते। रोजे के हालत में बाल कटवा सकते, बाल जो हेयर कट है, जेंट्स हो, लेडीज तो कट करते नहीं ज्यादा, जेंट्स करा ले सकते। रोजे के हालत में हलक में कुछ चला गया गलती से, तो वो रोजा टूटता नहीं, गलती से चला गया। रोजे के हालत में नाखून भी निकाल सकते। रोजे में नाक, कान, जो आंख में, हाँ, आंखी में, नाक में दवा नहीं डाल सकते। आंखें, आई ड्रॉप्स, नेसल स्प्रे, ईयर ड्रॉप्स नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका ताल्लुक हम ना थ्रोट से रहता। अंकी में डाले तो भी नाक में आता, नाक के बाद हम हलक में आता, तो इसीलिए नहीं डालना। रोजे में ब्लड टेस्ट भी करा ले सकते, कमजोरी होती है लेकिन अगर जरूरी है इंसान को ब्लड टेस्ट करा लेना तो उन्हें ब्लड टेस्ट भी करा ले, कमजोरी है तो ना कराए। रोजे में प्रेगनेंसी में स्कैनिंग भी करा ले सकती, चाहे वो अंदर का स्कैनिंग भी करा ले सकती, उससे रोजा नहीं टूटता। रोजे के हालत में इंजेक्शंस भी ले सकती है, लेकिन वो इंजेक्शंस
اگر بیماری کا ہے، اب کسی کو بخار زیادہ آ گئی تو انہیں پیراسیٹامال کا ہو، ڈائکلوفیناک کا انجیکشن لے سکتی. طاقت کے انجیکشن نہ لے لینا، ملٹی وٹامنس کے، یہ نہیں. انجیکشن روزے کے حالت میں انسولین نہیں لے سکتی کیونکہ وہ طاقت دیتی. گلوکوز طاقت، وہ انسولین کس سے بنتا؟ گلوکوز. ڈائبٹیز پیشنٹس انسولین کی انجیکشن نہیں لے سکتے. بی پی کا انجیکشن لے سکتے ہیں. انجیکشن کیا نہیں ہے بی پی کے، بہت زیادہ ہے سن کچھ ڈالتے. بیمار ہے، بخار ہے، بیماری کی دوا یعنی انجیکشن کے ذریعے لے سکتے. اورلی نہیں لے، یعنی منہ سے نہیں لینا. اب تھوڑے جو ہے چیزاں میں رکھتی ہوں سامنے، وہ عام حالت میں بھی حرام. روزے کے حالت میں سے نہیں، عام حالت میں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سب حرام ہے عام حالت میں بھی روزے میں. روزہ فحش اور بےہودہ کاموں سے رکو بولتا ہے. خالی بھوکا پیسہ نہیں روزہ. عام وقت میں بھی فحش اور بےہودہ کاما کرنا حرام ہے. یہ دو حرام ہے عام حالت میں بھی. دو. اب حیض کی حالت میں دیکھیں. حیض کی حالت میں بھی شب قدر کو عبادت تسبیح کر کے خوب دعا کر سکتے. شب قدر میں یقین ہو کہ اگر وہ انسان کو حیض و نفاس سے پاک ہو گیا تو انہیں روزہ شروع کر دینا. 7 دن ویٹ کرنا ضروری نہیں. اب ہمیں پیریڈ آ گیا تو 7 دن تک پانی نہا نہیں سکا. تھوڑے لوگوں کو، ایک ایک شخص کو ایک ایک رہتا بلیڈنگ کا کے. کسی کو 3 دن میں بند ہو جاتا، کسی کو 4 دن میں بند ہو جاتا، کسی کو 7 دن ہوتا، کسی کو 9 دن بھی ہوتا. منیمم 10 ڈیز. 10 ڈیز کے بعد بھی اگر اسے حیض ہوتا رہے تو وہ حیض نہیں کہلاتا، اسے بیماری کے نیچے آتا. اس کا انہیں روزہ رہ سکتا.